أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ایک چیز جو آبزرو کی گئی ہے، یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے لیکن یہ دیکھی جانی سنی بات ہے کہ خواتین عام طور پہ گھروں میں بالکل نارمل حالات میں رہ رہی ہوتی ہیں، صاف ستھرے کپڑے بھی پہن لیے، کنگھی بھی کر لی تو بہت بڑی بات ہے. شوہر روز گھر میں آتے ہیں، عورتیں بالکل ایسے ہی ہوتی ہیں کہ نہ ان میں کوئی کشش دکھتی ہے نہ کوئی بڑی بات ہے. لیکن جو ہی یہ خواتین کہیں باہر جاتی ہیں، حتیٰ کہ شاپنگ کرنے جاتی ہیں اور اپنے شوہری کے ساتھ کیوں نہ جا رہی ہیں یا اکیلے میں، تو آپ دیکھیں تیاری شروع ہوتی ہے، کپڑے بدلے جاتے ہیں، میک اپ کیا جا رہا ہے، اپنے آپ کو صاف کرے، خوشبو لگا رہے ہیں. اور سج دھج کے بعض خواتین تو ایسے بازار میں آتی ہیں کہ غلطی لگ گئی کہ شاید شادی میں جانا تھا اور بازار میں آ گئی. یہ بات سچ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ چیز دیکھنی ہے. اب آپ بتائیے کہ وہ مرد جو ساتھ لے جانے لے وہ بھی تھک رہے ہیں، پریشان ہیں، آوازیں دے رہے ہیں جلدی کرو، اور اب ان کی تیاری نہیں ہو رہی. اب جب خواتین باہر جا کر اپنے آپ کو پوری نمائش کے ساتھ بھیجتی ہیں تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں آپ خود سوچئے. ایک تو عمومی بات ہے، ایک ہے نا کہ ایک عورت باہر گئی، اب مثال ہم سب یہاں خواتین بیٹھی ہیں، کوئی گھر کے 2-3 مرد آ جاتے ہیں اندر، شریف مرد ہیں، ان کو پتہ ہے ہم یہاں درس کے لیے بیٹھے ہیں، وہ فوراً ایک دم کھانس کے دوسرے کمرے میں چلے جائیں گے، اتنا بگاڑ نہیں پیدا ہوگا. بازار تو جگہ ہی وہ ہے کہ جہاں گندے، اوباش، آوارہ اور لڑکیوں کو چھیڑنے چھاڑنے والے لوگ آئے ہوتے ہیں. اسلام دین فطرت ہے، اور اس دین نے ضرورت کے تحت عورت کو حدود کا خیال رکھتے ہوئے بازار جانے کی اجازت دی ہے. لیکن ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہم جب اللہ کی حدوں کو پامال کرتے ہیں، اور بعض خواتین تو سارا سارا دن بازاروں میں لگاتی ہیں، دکانداروں سے بے باکانہ قسم کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں، اور بے تکلفی کا انداز ہے، بعض دفعہ پردے کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور بعض لوگ وہاں جا کے ان پہ آوازیں کستے ہیں. ایسی ایسی باتیں آپ اخباروں میں پڑھیں گے. ایک بک بھی اس پہ مجھے ملی تھی، اس کا بھی غالباً کچھ اسی قسم کا ہی نام تھا، خواتین اور بازار کچھ شاپنگ. تو اس میں انہوں نے کچھ واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں کہ یہ لاہور شہر میں رہتے ہوئے کس طریقے سے عورتیں روتی دھوتی دیکھی گئی، اور پتہ چلا کہ کسی کے پیچھے کوئی لڑکا لگ گیا، اور کوئی اوباش ہے، اور کوئی ان کو آوازیں دے رہے ہیں، اور کوئی کچھ کر رہے ہیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواتین کے اوپر، یعنی جیسے ایون یہاں بھی میں کہیں بیٹھی ہوئی تھی تو کہیں ہم پتہ نہیں کس جگہ تھے، تو کسی نے کہا کہ کڈنیپنگ ہو جاتی ہیں، کہ شیشہ توڑتے ہیں اور چوری کر لیتے ہیں نا، لوگ ساتھ رکھا پرس اٹھا لیتے ہیں. آپ شاید میرے لیے جانے کہیں بھی بات ہو رہی ہوگی، تو انہوں نے بتایا کہ وہ باہر سے تاڑ رہے ہوتے ہیں اور گرم پتھر مارتے ہیں اور شیشہ توڑتے ہیں، تو جو عورت ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے وہ سٹپٹا جاتی ہیں، اور وہ ساتھ رکھا ہوا پرس اتنی دیر میں اٹھاتے ہیں. ضرورت کیا؟ یہ پرس کیا ہم کھلا ہم رکھیں؟ میں جب بات ہو رہی تھی تو جو میرے ساتھ سسٹر تھی، میں ان کو سنا رہی تھی کہ اللہ جانتا ہے کہ مجھے دنیا کے جتنی بھی جگہ میں گئی ہوں ہر ایئرپورٹ پہ جانے کا موقع ملا، اور جس دن آپ میں سے کوئی مجھے ایئرپورٹ سے لینے آیا، ان کو میری اس بات کا خود بھی یقین آ جائے گا کہ میں جب جہاز میں، ایون ایئرپورٹ بہت پروٹوکول لگتا ہے لوگوں کا اپنا، میں جب باہر جاتی ہوں پرانا بایا ہے، کھلا لمبا سکارف ہے، سیدھی جوتی، تو وہ تو ویسے ہی ایک ہی جوتی ہے پاس، وہی پہنتے ہیں ہر جگہ. پرس اگر یہ بھی میرے یار دیکھیں یہ سمپل پرس ہے، لیکن اگر یہ بھی پرس ہے نا، میں نے کبھی آج تک اس طرح کا پرس ایئرپورٹ پہ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا. یہ لے کے یہ دیکھیں یہ کالا بیگ ہے، آج بھی کچھ چیزیں تھیں، یہ بیگ ہے نا، اب میں ایئرپورٹ پہ اس طرح سے پھرتی ہوں، یعنی یہ بیگ اس میں صرف آپ کو دکھانے کی خاطر. اب ایسے یعنی وہ جیسے گروسری کے بڑے بیگز ہوتے ہیں نا، جو جس میں یہ بیگز، یہ دیکھیں وہ بھی ہے میرے پاس، اس طرح کا بیگ لیتی ہوں ایئرپورٹ پہ بھی، اور اپنا یہ بیگ بھی اس میں رکھوں گی، اور اس کے اوپر ایک دو ایسی چار فالتو چیزیں، جیسے مثال ہے کہ کوئی راستے میں ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں نا، اور کوئی ایک دو فالتو لفافے، دیکھنے میں وہ بالکل گروسری کا بیگ لگ رہا ہوتا ہے، میں نے اس کے وہ ہاتھ میں رکھا ہوتا ہے. ایک تو یہ میرا بیگ نہیں خراب ہوتا، لیکن نا یہ جدھر بھی وہ سکینرز میں جائے گا، اب اس کو نیچے وہ چھیل دیں گے نا. پلس یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی قیمتی چیز ہے، میرا پاسپورٹ ہے، اگر کوئی منی ہے، سفر کی چیزیں ہیں، تو وہ لوگوں کی نظروں میں نہیں آئیں گی. اب میرا یہ بیگ دیکھ کر کوئی کیا سوچے گا کہ میں کوئی بڑی موٹ اسکاٹ عورت ہوں؟ نہیں. اب جب یہاں نہیں ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ کبھی بازار گئے نہیں، لیکن جب جاتی ہوں نا تو اس سے بھی چھوٹا بیگ، یعنی جو گھروں میں یہ اس طرح کے تھیلے نہیں ہوتے، اس تھیلے کو ہاتھ میں پکڑتی ہوں،
جیسے مجھے یاد آ رہا ہے سعودی عرب جب جاتے ہیں، مکہ میں جائیں تو آپ کو پتا ہے کہ عموماً پھر ہمیں اپنی چابی بھی پاس رکھنی ہوتی ہے، چھوٹا سا ہاتھ کا سمپل سا موٹا بیگ، اس کے اندر ضرورت کی چیزیں جس میں والٹ، بعض دفعہ والٹ اپنے پاس بھی انسان رکھ سکتا ہے کہ کہیں چوری نہ ہو، اور ہاتھ میں صرف چھوٹا سا تھیلا لے کے بازار جاتی ہوں کہ پہلے یہ پرس ہاتھ میں پکڑ کے بازار جاؤں گی تو وہاں سے کیا پکڑوں گی، یعنی لائٹ ویٹ ایزی کر کے۔ تو کس کو دکھانا ہے آپ نے قیمتی پرس؟ اگر آپ کا گوچی کا پرس آپ کی سیٹ پہ رکھا ہے تو کسی کے منہ میں پانی تو آئے گا نا، اس ایکسپوز نہ کریں۔ تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، آپ نے لینا ہے، آپ اپنے شوق پورے کریں، آپ پارٹی میں جائیں گھر آ کے لے لیں، اور باہر سے جب آئیں نہ تو آپ کے اوپر کوئی ایسی چیزیں، کچھ چیزیں انشاءاللہ میں ابھی لسٹ کی صورت میں بولوں گی تاکہ اکٹھی ریکارڈ ہو جائے، آپ جوتا سمپل پہننا ہے۔ آپ اب گھر سے دیکھیں نا، اگر آپ مثال ہے کہ ضرورت کی کوئی چیز لینے شاپنگ کرنے کی ہے، جوتا آپ نے پہننا ہے وہ جس کو آپ کہہ لیں کہ دیکھ کے دل ہی نہ کرے کسی کو دیکھنے کا، کمفرٹیبل جوتا ہے، ہاتھ میں اپنی ایک تھیلی پکڑی ہوئی ہے، آپ حجاب اور نقاب میں، کوئی آپ کو دیکھ کر کیا سوچے گا؟ یہ کوئی بڑے گھر کی عورت ہے۔ پہلی چیزوں کی قیمت کم ہو جائے گی، ہمارا ظاہری ٹیپ ٹاپ دیکھ کر مرد جو حضرات ہوتے ہیں جو شاپنگ، اور خاص طور پہ جو پاکستان میں جہاں قیمتیں فکس نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں جو آتی ہیں ان کو دیکھ کر ہم قیمت فٹ کرتے ہیں۔ وہ گوچی کا پرس دیکھ کے کہتے ہیں اس کے اندر اب ہزاروں ہی نکلیں گے، 100 کی چیز بتائی تو انہوں نے لینی بھی نہیں ہے، ریئلی وہ آپ کا پروٹوکول دیکھ کر آپ کو پھر لوٹتے بھی زیادہ ہیں، قیمت بھی زیادہ مانگتے ہیں۔ تو گھر سے جب نکلیں بازار کے لیے تو اتنے ایزی گوئنگ وے میں نکلیں کہ جلدی سے جو کام کرنا ہے اس کو کر لیں، نہ آپ کسی کی نظروں میں آئیں، نہ کوئی آپ کو دیکھے، نہ آپ وقت ضائع کرے، نہ دوسرا کرے، تاکہ اس قسم کے معاملات ہوں ہی نہ۔ پھر آپ دیکھیں بعد میں عورتیں روتی ہیں، اور کئی ایسے نازیبا قسم کے واقعات زندگی میں آ جاتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کے لیے، اور جو شریف بچی ہیں وہ ذہنی مریض بن جاتی ہیں، کیونکہ جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں نا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ترتیب سے کچھ چیزوں کو دیکھ لیں کہ اگر ہمیں شاپنگ کرنی ہے تو اس کے لیے طریقہ کار کیا اختیار کریں اور کیسے ان ساری چیزوں کو لے کر چلیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض دفعہ ہم اپنے اوپر مشکل خود ڈالتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ کوئی مشکل نہیں ڈالتا۔ کریں کیا؟ اپنے اوپر لیجئے سب سے پہلے، یعنی میں بھی عورت ہوں، آپ بھی عورتیں ہیں، مجھے کسی سے کوئی بیر نہیں ہے، آپ سارا دن شاپنگ کریں، مجھے کوئی لگے فرق نہیں پڑے گا، بٹ میں چاہتی ہوں کہ اگر ہم اصلاح کی بات کرتے تو ہمیں ان موضوعات پہ بولنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز آپ دیکھیں کہ گھر کے اندر اگر ہر چیز آپ نے اپنے کندھوں پہ ڈال رہی ہے نا، تو آپ نے اپنے شوہر کو یا اپنے باپ کو یا بھائی جو بھی مرد ہے، آپ نے اس کو ریلیکس کر دیا، یہ نہ کریں۔ سب سے پہلا اصول اپنے لیے نوٹ کریں، میں نے صرف وہ چیز خریدنی ہے جو میرے سوا کوئی نہیں لے سکتا، تب خریدنی ہے جب کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے۔ ادروائز آپ دیکھیے کہ ہماری نانیاں دادیاں، بہترین دور وہ تھا، مثالی معاشرے تو ہماری اسلاف کے گزر چکے ہیں، آپ دیکھیے کہ وہ بازاروں میں نہیں جاتی تھی۔ اگر ہم سب سے پیچھے تعلق جوڑیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کو پتہ ہے مکہ کی مالدار عورت تھی، دولت اتنی تھی، میں نے ابھی چند ایک مہینہ ڈیڑھ پہلے لندن میں ان کی سیرت پڑھائی ہے، شاید لندن میں پڑھائی تھی یا آئرلینڈ میں، بہرحال یہ پچھلے مہینے ہی کی کہانی ہے۔ تو وہ مکہ کی مالدار ترین عورت تھی، لیکن خود بازار میں نہیں جاتی تھی، اپنا سامان بیچنے کے لیے تاجروں کے ساتھ سیٹنگ کرتی، اپنا غلام ایک جو تھا اس کو ساتھ بھیجتی، اور وہ مال کما رہی ہیں، ہم تو اجاڑنے جاتے ہیں نا، ہم تو پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہ تو کماتی ہیں، وہ پھر بھی نہیں جاتی۔ تبھی تو وہ ان کی نظر تھی ایک ایسے ایماندار شخص پہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دیا۔ تو عورت پہلے دیکھے، کوئی مرد اپنے بیٹوں کو، بلیو می، اگر آپ میں سے کسی کے 7-8 سال کا بچہ ہے نا، اس کو ٹرین کریں، بیٹا آپ نے گروسری لانی ہے، یہ کیپسیکم ہوتی ہے، یہ ایسی ہوتی ہے، جھریاں نہ پڑی ہو، یہ ایک آدھ دفعہ لے جا کر اس کو بھیجے، اس کو تھیلا دے کر بھیجے جو سبزی لے کر آؤ۔ آج آپ کا 8-10 سال کا بچہ وہ گروسری لینے کا عادی ہو گیا، کل آپ کی بہو آپ کو دعائیں دے گی۔ وہ عورتیں جو اپنے بیٹوں کو ہی اس چیز کی عادت ڈال دیتی ہیں، بعد میں وہ بیٹے پھر بہت ہی اچھے طریقے سے معاملات کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ان کو تو عقل ہی نہیں، ان کو تو سمجھ نہیں، اس لیے کہ وہ گھپلو کو بدھو تو ہم نے خود ہی بنا دیا نا، نہ ہم ان کے پاس پیسے دیتے ہیں، نہ ہم اپنے بچوں کو پیسے خرچ کرنا سکھاتے ہیں۔ گھر میں اگر 15, 16, 18 سال کا بچہ ہے نا، پوری گروسری وہ کرے، اس کو پتا ہونا چاہیے مہنگی ہے سستی ہے، کیا مہنگا برانڈ ہے، کیا سستا ہے، اور یہ ٹریننگ دینی پڑتی ہے نا۔ اور عورتوں کو اس پہ قربانی دینی پڑے گی، میں بھی آپ اسی میں ہی ہوں کہ پھر جو مرد لے آئیں اس کو قبول بھی کر لیں۔ ہمارا نحال کیا کہ اگر وہ غریب لے بھی آئیں، آتے ہی 10 چیزیں لے آئیں گے نا، ایک نہیں لائے نا، پہلے پوچھیں گے وہ نہیں آپ نے لائے، اور جو لائیں کہتے یہ تو نہیں لینی تھی۔ اب میں یہ گروسری کی بات کر رہی ہوں، کپڑوں جوتوں کی تو بات ہی نہیں میں کر رہی ہوں۔ اب کون پہنتا ہے کسی کے دیے لیے؟
یقین کریں گھر میں آج بھی ایسے خاندان میں لوگ موجود ہیں اپنی بیٹیوں کی اپنی بیوی کی شاپنگ گھر میں لاتے ہیں. دکانداروں سے انہوں نے بات کی ہوتی ہے کہ ہماری عورتیں گھر میں بازار میں نہیں جاتی تو میں یہ آج 10-12 جوڑے لے جاتا ہوں, بیوی کو بچیوں کو پسند کرا کے کل جو بھی واپس ہوا وہ واپس کر جاؤں گا, لے جاؤں گا. وہ ان کا اتنا پرانا ان کے ساتھ ویوہار چل رہا, وہ کہتے ہیں جی آپ ساری دکان لے جائیں. وہ گھر لاتے ہیں بیٹیوں کو بیوی کو پسند کرا کے جو رکھنا ہے لینا ہے, زیور کپڑے جوتے, اور اس کے بعد جو ان کو پسند آ گئے ان کو کہا, پھر ان کے کپڑے جا کے سلواتے بھی ہیں, کوئی حرج نہیں, اور وہ ہم سے اچھے پہنتی ہوں گی. یقین کریں جو عورت گھر بیٹھ کے چیزیں مکاتی ہے اس کی چیزیں سب سے اچھی آتی ہیں. میں نے اکثر یہ بات سنی ہے کہ جو عورتیں بازاروں میں دھکے کھاتی ہیں ان کو وہ کچھ نہیں ملتا, کیونکہ وہاں ایک لائن تو 10 دیکھیں, اب ایک خریدی اگلی دکان پہ اس سے بھی اچھی چیز نظر آ گئی, لیکن جو گھر میں اس کو تو جو چیز نظر آنی ہے اس کو وہی اچھی لگنی ہے. آپ دیکھیں آپ کو کوئی دوسرا بندہ چیز دے دے تو آپ کو عموماً پسند آ جاتی ہے نا, کیونکہ وہ ایک چیز ہوتی ہے. لیکن آپ خود خریدنے جائیں آپ 100 میں سے ایک بھی نہیں لیں گے. میں تو لیتی نہیں, مجھے پسند ہی نہیں آتا, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کیا لینا ہے کیا چھوڑنا ہے, رائٹ. تو جو گھر بیٹھ کے اس طرح کا تھوڑا سا ٹرسٹ کریں. میں عام طور پہ گروسری کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ موسٹلی ہم لوگ یہی شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے بھی اپنے لیے ایک طریقہ بنائیں. نیکسٹ چیز یہ ہے کہ آپ ایک اسکیجول بنائیں. میں گروسری سے بات شروع کرتی ہوں تاکہ یہ ڈیلی خرچہ ہے. پہلی دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک عورت کو ہوم اکنامکس آنی چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ ایک سبجیکٹ ہوتا تھا, میں نے خود بھی پڑھا ہے ہوم اکنامکس. ہم تو اس کو ایسے ہی سمجھتے تھے کہ اس میں ایک ہم سے کوکنگ کراتے ہیں مہینے تو بعد اور کچھ اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں, لیکن میری نظر میں ہر ماں کو اپنی بچی کو ہوم اکنامکس سکھانی چاہیے. اب جب میں نے اس کو توڑ کے پڑھا نا تو ہوم اور اکنامکس, آج ہوا کیا کہ بچیوں نے ہوم تو چھوڑ دی, اکنامکس سیکھ لی اور بینکوں میں جا کے جاب کرنے لگ گئی, اور سی اے کی جاب ہے اور فلاں کی جاب ہے, اور وہ کروڑوں کا سارا دن لین دین دیکھ رہی ہیں, تو ان کو اپنے شوہر کی چند ہزار کی پہ کیا لگے گی. بات سمجھیں ہوم اکنامکس کیا آتا ہے. میری نظر میں اس کا میں پورا کورس کروا سکتی ہوں. الحمدللہ یہ چیز میرے مزاج میں موجود ہے کہ تھوڑے کو زیادہ کرنے والی عورت, مرد کے تھوڑے ریسورسز ہیں اس کو ایسا خوبصورت گھر چلا کے دکھائے کہ اس میں سے بھی بچت ہو جائے, نہ ضائع کرے نہ بگاڑے نہ اور آئے والوں کی عزت بھی بہت کرے. یہ ایک پوری مینجمنٹ ہے. جب ہماری نانیاں دادیاں یہ سبجیکٹ پڑھائیں تو میرا لے کہ ان بچیوں کے گھر تو کبھی نہیں ٹوٹیں گے. کیسے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے, کیسے ملنا ہے, مہمان کی کیسے عزت کرنی ہے, گھر میں گری پڑی چیز کو پہلے صحیح کر کے پھر دوسری لانی ہے. آج ٹماٹر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, دہی ڈال لو. اگر آج تمہیں گھر میں سمجھو پیاز نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں ہے, پیاز کے بغیر بھی کھانا سیکھو. ہمارا آج حال کیا ہو گیا ہے, ریسیپیز وہ بک ہے جی یہ چاہیے. آپ آج بیٹی کو کھڑا کر ہی دیے اگر کوکنگ کرنے تو ابا جی کا کباڑا تو پہلے ہی ہو جانا ہے. اس نے اتنی لمبی لسٹ دینی ہے کہ جس کے اندر خیر سے اس میں کریمیں بھی ہوں گی اور اس میں پتہ نہیں 10 چیزیں, وہ ایک بازار سے تو شاید 4-5 یورو کا آ جائے گا, جب بیٹی نے بنایا تھا وہ 20-25 یورو کا پڑا, کیونکہ خرچہ بہت ہے. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, ان چیزوں سے پھر ہوتا ہے کہ ہر وقت ہی ہمارے گھر میں کوئی چیز کم ہوتی ہے. یہ آپ اپنا آپ خود چیک کریں, یعنی ایک پھوہڑ خاتون ہوں میں یا سگڑ ہوں, آپ اپنے اوپر لیں, کوئی کسی کو نہ دیکھے, خود کو دیکھے کیا میرے گھر میں اکثر چیزیں ختم ہوتی ہیں. چلے گھر میں انڈے تو ہیں, ڈبل روٹی ختم ہو گئی ہے تو دیٹ مین یو آر ناٹ رائٹ وے, شاپنگ نہیں صحیح کی آپ نے. انیوژل بات ہو گئی وہ اور بات ہے, مہمان آ گئے ایکسٹرا چیز لگ گئی, وہ تو کبھی کبھار ہوتا ہے, روز تو نہیں ہوتا. ایک عورت کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر آج میں گروسری خریدنے جا رہی ہوں تو یہ جتنی گروسری ہے نا, اگر میں نے آج مثال ہے دیکھیے 24 دسمبر ہے نا آج, اس وقت کوئی ہم میں سے کل گروسری کرتا ہے تو 25 دسمبر ہے, تو 25 دسمبر ہے اور دن کل کیا ہوگا, مثلاً اتوار کا دن ہے. اگر آپ اتوار کو کرتے ہیں تو آپ کو کم از کم اگلے اتوار تک ہر چیز لے لینی چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے گھر میں 1 درجن انڈے لگتے ہیں اور 2 بریڈز لگتی ہیں تو 2 لے لیں. اگر آپ کو دودھ کی 2 بوٹل چاہیے تو 2 لے لیں, 3 ہے تو 3. اور پھر خود کو باندھیں کہ آپ میں نے آج جو شاپنگ کرنی ہے اس کے بعد اگلی اتوار سے پہلے میں نے نہیں کچھ لینا. نہیں ہوگا تو نہیں ہے, بچوں کو بھی بتا دیں. کوئی اچانک نہیں فیصلے ہوتے, یہ سب کچھ پہلے سے ہوتے ہیں. اور ایک اور بات یاد رکھے, کبھی کبھی تو کچھ چیز ختم ہونے چاہیے گھر میں. کہیں بچوں کا آج دودھ نہیں ہے, آج بغیر دودھ کی چائے پئیں, ورنہ ان کے اندر آجزی کیسے آئے گی. جب ہر چیز ہر وقت ہی ہم کہتے ہیں ہے اور ہے, تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہمیں اسے مزہ کیا آئے گا. اس میں کبھی کہتے نہیں ہے بھئی آج نہیں ہے, ہفتے کا ایک دن, جیسے آپ نے اتوار کو شاپنگ کرنی ہے نا تو ہفتہ, جیسے آج کا دن آپ پوری فریج کلیئر کریں. اگر گھر میں کوئی تھوڑا بہت بچا کچا سالن, آج ہفتے کو وہی کھانا ہے ہم نے. چلو بیٹا آج جو بچا, آج 2 ڈبل روٹی کے پیس بچے ہوئے ہیں, 2 انڈے ہیں, اور آپ کہہ لیجئے کہ 2 روٹیوں کا آٹا پڑا ہوا ہے, ماں ناشتے میں یہ سب کچھ بنا دے اور سب مل کے کھا لیں. کیا یہ چیزیں ضروری ہیں؟ بہت ضروری ہیں.
اس لیے کہ جتنا زیادہ ہم گروسری خریدتے ہیں یا دوسری چیزیں بھی خریدتے ہیں اتنی ضائع زیادہ کرتے ہیں. ہماری چیزیں، ہمارا پودینہ یہ خراب ہو گیا، ٹچ پھینک دو. بھائی کیوں؟ یہ پیسوں کا نہیں آیا. نہیں، ایک ہی تو یورو ہے. بھائی 1 یورو کتنا ہوتا ہے؟ شاید 115-20 روپے کا تو ہوگا نا. 115 روپے کی آج بھی 4 اینٹیں لے کر کسی مسجد کی دیوار میں لگا دیں، آپ کا صدقہ جاریہ بنے گا. آپ کو 1 یورو کچھ لگتا ہی نہیں ہے. آپ 1 یورو نہیں، اب 10 یورو کا دھنیا لائیں اور کھائیں اور استعمال کر لیں، اٹس فائن، نو پرابلم. بٹ اگر 1 یورو میں سے آدھا یورو آپ کا استعمال ہو رہا ہے اور آدھا آپ کا بن میں جا رہا ہے، آپ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. آج جو چیز میں نے دیکھی ہے گھرداری میں وہ یہ ہے کہ خواتین چیزوں کو ضائع بہت کرتی ہیں. کئی خواتینیں چاول دھوتی ہیں تو میرا خیال ہے آدھا کپ اس میں سے تو سنک میں چلا جاتا ہے. بھئی کیوں؟ یہ ایک دانہ اٹھا کر پوچھئے اس کو کس نے لگایا، کتنی محنت ہوئی، زمین میں گیا، کس نے کاٹا، کس نے اس کی تھریش ہولڈ کیا، اس کو کدھر کرا کے لا کر آپ کے گھر میں پہنچایا. صرف اس کا نصیب یہ تھا کہ یہ آپ کی کوتاہی اور آپ کی غیر ذمہ داری کی نظر ہو کے اس بن میں چلا جائے. ادرک ہے، لہسن ہے، اتنا موٹا موٹا چھیلیں گے، سبزی ہے اس کا اتنا چھلکا چھینیں گے، سوکھا دھنیا ہے تو آدھا پھینک دیں گے، زیرہ ہے تو آدھا گر گیا. کیوں بھائی؟ کیا آپ نے میں نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ آج کیوں اتنا کمانا پڑتا ہے؟ آج کیوں نہیں پوری پڑتی؟ اس لیے کہ آج خواتین گھر کو اس طرح سے نہیں چلاتی. رہ گئی بات لے آئیں گے، بازار سے لے آئیں گے، تو سمجھیے کہ بازار بدترین جگہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو جو جگہ پسندیدہ ہے وہ مساجد ہے. روایت میں آتا ہے کہ آسمان سے مسجدوں کی جگہ چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح دکھتی ہیں، اور بازار شر کا لفظ آتا ہے، یعنی سب سے بدترین جگہ وہ ہے. کیونکہ دیکھیے ایک تو بازار میں اللہ کا نام کوئی نہیں لیتا، ہر وقت کی لوکال ہے، کوئی گانے چلا رہا ہے، کوئی شور و غل ہے، ناپ تول میں کمی ہوتی ہے تو بازاروں میں، دھوکے بازی ہے تو بازاروں میں، ملاوٹ ہے تو بازاروں میں، قیمتوں کا ناجائز اتار چڑھاؤ تو بازاروں میں، فراڈ دیکھ لیجئے، ادھر ادھر یہ ساری چیزیں ہوں گی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ شیطان دن دناتا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ بازار غافل کر دیتے ہیں، نمازوں سے غافل کر دیتے ہیں. آپ سورۃ جمعہ پڑھ لیجئے کہ صرف ایک سامان کا قافلہ آیا تھا تو صحابہ میں سے کچھ لوگ جمعے کی نماز خطبے کے دوران اٹھ کے چلے گئے تھے سامان خریدنے. اٹریکشن ہے. کئی خواتین کو میں نے سنا ہے بازار جائیں کہتی ہوئی وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، میں نے تو اثر ہی نہیں پڑی ہوئی، ارے میری تو زور بھی چلی گئی. کیوں؟ کیونکہ وَالْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ. تو لہٰذا آپ یہ سوچیں کہ میں اتنی بدترین جگہ پہ بار بار کیوں جاؤں. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر روئے زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ مقام ہے اللہ کی نظر میں تو وہ مسجد ہے، اور سب سے بدترین جگہ جو ہے وہ بازار ہے. حضرت سلمان فارسی کو آپ نے ایک موقع پہ فرمایا کوشش کرو کہ بازار میں داخل ہونے والا پہلا انسان تو نہ ہو اور نہ ہی سب سے آخر میں نکلنے والا ہو، کیونکہ بازار شیطان کا میدان جنگ ہے جہاں وہ ہر وقت اپنا جھنڈا گھاڑے رکھتا ہے. یعنی شیطان کی بات ہے، یہ عورت کو نہیں مرد کو کہا جا رہا ہے. یہ جو پہلی روایت بولی ہے میں نے یہ صحیح مسلم کی اور دوسری صحیح مسلم کی، دونوں ہی اسی کی ہیں. یعنی کہ مردوں کو بھی آپ نے کہا کہ ایسے ہی نہ چل پڑو. آپ نے ایک صحابی، ایک اور حدیث بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے نصیحت کیجیے، تو آپ نے 3 نصیحتیں کی تھی. اس میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ بلا وجہ گھر سے نہ نکلا کر. یعنی ایسے ہی مردوں کا بھی اٹھنا، پان کھانے جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، باتیں کریں گے، چائے پیئیں گے، حقہ پیئیں گے، یہ مردوں کے لیے بھی پسندیدہ نہیں ہے. تو لہٰذا مرد بھی بازاروں میں کم سے کم اس طرح کا وقت گزاریں کہ جو ضائع ہو رہا ہوتا ہے. صرف ٹہلنا، ونڈو واچنگ، صرف دیکھنے کے لیے، تو یہ صرف شیطان کا ایک دھوکہ سا ہوتا ہے. یہ چیز انسان کے فائدے کی نہیں ہوتی ہے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ ایک چیز آپ کے میرے لیے جو اپنے لیے ایک اصول بنا لیجئے، جہاں تک ممکن ہوگا میرے لیے میں نے اپنے ساتھ کسی مرد کو ہی لے کر جانا ہے. شوہر ہے، میاں بیوی جائیے، گروسری کر کے آ جائیے. کپڑے لینے ہیں آپ نے کون سے روز لینے ہیں، سویٹر چادریں روز تھوڑی چاہیے ہوتی ہیں. آپ اپنا ایک اصول بنائیں کہ میں نے اپنے محرم کے ساتھ جانا ہے. کیونکہ جب عورت کے ساتھ مرد ہوتا ہے نا، اور آپ اس ساری باتوں کا ذرا پاکستان کے سینیریو میں بھی سنیں، پاکستان کی بے حیائی اور جو کہنا چاہیے تباہی آئی ہے نا، تب سے آئی ہے جب عورتیں کھلے عام منہ وہ کہتے ہیں نا کہ منہ دھاڑ اور سر پھاڑ کر کے بازاروں میں نکل گئیں. جو اکیلی عورتیں آتی ہیں وہ ذرا دکانداروں کو دیکھا کرے کیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، باجی اور اینٹی اور فلاں. کوئی ساتھ مرد ہو نا تو جرت نہیں ہوتی بات کرنے کی. تو اصول بنائیں، لکھیں، یہاں بھی بنائیں. ساری دنیا اللہ کی ہے، رولز ایک جیسے بنائیں. آپ اپنے میاں جی سے کہیں کہ جی ہم مل کے شاپنگ کریں گے. مرد ساتھ ہوتا ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی اس عورت کو دیکھنے کی. اور دکاندار بھی سیدھی بات کرتے ہیں. کئی دفعہ پھر عورتیں لڑائیاں پڑتی ہیں تو پھر مردوں کو لے کے جاتی ہیں، وہ جوڑا خراب کر دیا، اب میاں کو لے کے جاؤں گی کیونکہ میرے تو وہ بازو ہاتھ میں نہیں آ رہا. بعض خواتین اپنے مردوں کو اس لیے نہیں لے جاتی، لو پھر ان کو پتہ لگ جائے گا میں اتنی شاپنگ کرتی ہوں، پھر تو یہ مجھے لینے ہی نہیں دیں گے.
پھر تو یہ پیسے خرچنے سے روکیں گے تو آپ کا ہی فائدہ ہے. یہ پابندی آپ کے خیال میں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بری ہے لیکن انشاءاللہ یہ آپ کو فائدہ دے گی. بعض خواتین بازار جاتی فن کے لیے، لو میاں ساتھ ہوئے تو وہ دہی بلے نہیں کھا سکیں گے بیٹھ کے، اور وہ سموسہ چاٹ نہیں کھائیں گے. بھئی سموسہ چاٹ آپ نے سڑک پہ بیٹھ کے کھانی ہے. مجھے اتفاق ہوتا ہے سال میں ایک آدھ بار ہم پاکستان جاتے ہیں تو اس پورے ٹرپ میں ایک آدھ بار بعض دفعہ کسی کے ساتھ جیسے، اور کبھی دیکھنے کے لیے بھی کہ کیا جا رہا ہے، میں کانوں کو ہاتھ لگا کے پچھلے سال میں پاکستان گئی، میرے اپنے گھر میں شادی تھی. بلیو می کہ شاید میں 1 یا 1.5 دفعہ گئی ہوں گی، اور ایسے ہی گئی کہ جن کے ساتھ گئی ان کو پکڑ کے ساتھ ہی لے آئی کہ میرے سے نہیں دیکھا جا رہا. سڑکوں پہ جانوروں کی طرح عورتیں بیٹھی ہیں اور کھا رہی ہیں دہی بلے جیسے کوئی شالامار باغ میں ہی. چاروں طرف آدمی اور جو گند مند کھلا رہے ہوں گے. مجھے نہیں پتا کیا آپ کو بھوک ادھر آ کے لگنی تھی، گھر سے کیوں نہیں کھا کے آئی؟ اور وہ ایک فن بن گیا، چاٹ کھائیں گے، سموسہ کھائیں گے، دہی بلے کھائیں گے. اگر کبھی جہالت میں کھایا تو اس پہ افسوس کریں. یہ مرد آپ کا چسکا لے رہے ہوتے ہیں، اور جو بنی ٹھنی عورتیں ہوتی ہیں اللہ کی معاف. اب دیکھیں، اب آپ یہاں سے فرانس سے اٹھ کے جاتی ہیں نا شاپنگ کرنے، بس باہر رہنے والے موسٹلی اپنے بچوں کی شادیوں کی تیاری پاکستان جا کے کرتے ہیں. کیا آپ چاہیں گے کہ اس شادی کے لیے اتنا گنا بھی کھٹیں؟ آپ کی اس بیٹی کی شادی ہے، اور ایک تو آپ یہاں سے ہزاروں ڈالر پاؤنڈز خرچ کر کے جائیں، اتنا وہاں پیسہ لگائیں، وہ فضول خرچی تو الگ بات ہے، لیکن کتنے گناہ شامل ہو جائیں. آپ کو ادھر جو ملتا ہے اپنی بیٹی کے لیے لے کے، اس کا نصیب ہے، اس کو فارغ کر دیجئے. یہ چیزیں ہیں جس سے آج ہمارے گھروں میں سکون ختم ہو رہا ہے. شادیاں ٹوٹ رہی ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، میاں بیوی کی بنتی نہیں ہے. ماں باپ کو سمجھ نہیں آتی، لیکن اصل میں بیچ میں اس قسم کے کچھ گناہ بھی ہوتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دینا چاہتے ہیں. تو اپنے آپ کو ہر طرف سے بچا کے رکھیے، شرعی حدود میں جائیے، اس حال حلیے میں جائیے کہ کسی کا دل نہ کرے آپ کو دیکھنے کو. تو دوسرا اصول بنائیں کہ بازار جو ہے یہ کوئی شادی ہال نہیں ہے، فن پلیکس نہیں ہے، یہ ایک ضرورت کی جگہ ہے. تو مجھے پردے کے ساتھ جانا ہے. جس حد تک اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں، جس حد تک آپ اپنے آپ کو بچائیں گے، آپ اتنے ہی اللہ کو اچھے لگیں گے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.